اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حیض کے ایام میں جس کو پیریڈ کے احکام کہا جاتا ہے، جس کو ماہانہ ماہواری کہا جاتا ہے، ان ایام میں شوہر پر حرام ہے مجامعات، اور عورت پر بھی حرام ہے مجامعات، دونوں پر حرام ہے۔ اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ بچے میں بڑے ناخوش آئند حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے یہاں پر بڑا سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت اس آدمی نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا کہ اس عورت نے خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے سیاہ رنگ کا پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو سنسار کی سزا دی جائے۔ چنانچہ سنسار کی سزا دینے کے سلسلے میں جب امام علیہ السلام کے پاس رجوع کیا گیا، تو اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ مرد کی خرابی ہے کہ اس نے اپنی عورت کو مجبور کیا کہ حیض کے ایام میں مصاحبت ہو، جس کے نتیجے میں یہ سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو مشینری آئٹم میں یہ کہ آپ جیسا خام مال ڈالیں گے ایسا ہی پروڈکٹ وجود میں آئے گا۔ آپ نے خام مال ہی غلط ڈال دیا تو ظاہر ہے پھر بچہ بھی ایسے ہی وجود میں آئے گا۔ اور جو ہے آغا مدرس کے بقول کہ کارخانہ لگا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کیوں اس کارخانے کو بند کیا ہوا ہے؟ جلدی جلدی سمجھ، کارخانے کو راستے پر لگایا جائے تاکہ جلدی جلدی کارخانہ کام کر سکے۔ یہ بقول آغا مدرس کے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیوں جو ہے اس کو معطل رکھا ہوا ہے۔ لیکن حیض کے عالم میں وہ آپ جیسا مواد ڈالیں گے ایسے ہی بچے کی پروڈکشن ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس عمل کے وقت دیکھنا شرمگاہ کو بچے کو نابینا پیدا کرے گا، اور اگر جو ہے اس عمل کے ساتھ ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بہرا پیدا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کا خیال کریں گے تو اچھا ہے، نہیں خیال کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یہ دنیاوی نقصان ہے۔ تو جب معصوم نے فرما دیا کہ یہ کالا بچہ پیدا ہونا یہ
عورت کی خرابی نہیں ہے، مرد کی خرابی کہ اس نے زبردستی سے اپنی عورت کو اس ایام حیض میں مجبور کیا، جس کے نتیجے کالا بچہ پیدا ہوا ہے، تو آدمی گناہ گار ہے۔ اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ انسان کو اگرچہ کہ واجب نہیں ہے کفارہ، لیکن بہتر ہے کہ کفارہ بھی نکالے۔ کفارہ کیا ہے؟ اگر پہلا تہائی دن ہے تو اس وقت اس کو 18 چنے کے دانے کے برابر، یعنی ایک مثقال شرعی کفارہ نکالنا ہے، سونے کا کفارہ نکالنا ہے، یعنی ایک مثقال شرعی سونے کا کفارے میں نکالنا ہے جو 18 چنے کے دانے کے برابر ہے۔ یہ کفارہ ہوگا اگر پہلے تہائی میں مثلا 6 دن کا حیض تھا تو پہلے 2 دن 1 تہائی کہلائے گا، دوسرے 2 دن جو ہے وہ 2 تہائی کہلائے گا، تیسرے دن جو ہے وہ پورا جو ہے وہ 2 دن کا یہ تیسرا تہائی کہلائے گا۔ تو پہلے 2 دن اگر کسی نے اس کام کو حیض کے عالم میں انجام دیا تو گناہ گار تو ہے ہی، اس پر توبہ کرنا تو واجب ہے ہی، اور جو بھی بچے کے اندر نقصانات پیدا ہوں گے وہ تو برداشت کرنا ہی پڑیں گے، کیونکہ جو اس نے خود نے غلط کام انجام دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہ گار کو توبہ کرنا واجب ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کفارہ دینا بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے کفارہ واجب بھی قرار دیا، بعض مراجع نے، لیکن آغا سیستانی کہتے کہ نہیں، بہتر ہے، واجب نہیں ہے، میرے نزدیک واجب نہیں، بہتر ہے کہ کفارہ بھی نکالا جائے۔ پہلے 2 دن میں یعنی جو پہلا تہائی ہے اس کے اندر ایک مثقال شرعی یعنی 18 چنے کے دانے کے برابر سونا نکالنا واجب ہے کفارے کے طور پر، اور نکال کر غریبوں کو دینا واجب ہے۔ دوسرا تہائی جو 3 اور 4 دن ہوں گے، تیسرا اور چوتھا دن ہوگا، اس کے اندر آدھا مثقال نکالیں، 9 چنے کے دانے کے برابر، اور اگر آخری تہائی ہے تو پاؤ یعنی 4.5 سونے کے چنے کے دانے، جو 4.5 سونے کے چنے کے دانے کے برابر ہو، ایک پاؤ حصہ نکالنا، پاؤ مثقال یعنی۔ ہاں چھوٹے سے چھوٹا چنا جو بھی ہو وہ بھی چل جائے گا نا۔ تو اصل نکتہ یہ عرض کرنا تھا کہ مجامعت حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے آثار وضعی یہ ہے کہ بچہ کالا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کفارہ بھی نکالنا احتیاط مستحب اور بہتر ہے کہ کفارہ بھی نکالا ہے، کہ بعض مراجع تو بالکل حرام سمجھتے اور کفارہ بھی واجب سمجھتے ہیں، ہاں اسے کفارہ نکالنا بھی کی بھی ذمہ داری آ جائے گی۔ تو ان کو بھی سیکھنا واجب ہے، اگر وہ سیکھ سکتے ہیں تو واجب ہے سب پر، چاہے گاؤں میں رہتے ہو چاہے دیہات میں رہتے ہو، چاہے سوائے اس کے کہ اتنے افریقہ کے جنگل میں اندر ہے تو کوئی مسئلہ سیکھنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کی کوئی سہولت اور کوئی موبائل کی سہولت ہی نہیں ہے، کوئی میڈیا کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اور کوئی جو ہے عالم بھی موجود نہیں، دور دور تک کہیں عالم کی خبر نہیں، دھیان نہیں کہ تو، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ اس شرعی مسئلے سیکھنا واجب ہے، نہیں اتنا اگر پتہ ہے تو وہ پھر کوشش کرے گا یہ چیزیں بھی سامنے، پھر بھی اگر جو ہے کوشش کرنے کے باوجود کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی تو وہ بعض اوقات معذور ہوا کرتا ہے، غافل کہلاتا ہے، اس غفلت میں انسان کو معافی ہوا کرتا ہے اگر وہ شرعی مسائل پر توجہ رکھنے والا ہے تو۔ نہیں عالم پر واجب نہیں، سیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ آ کر کے سیکھے، ورنہ کس کے گھر میں کیا دروازہ بجا بجا کے ایک ایک مسئلے بتائے گا نہیں، کیا یہ تو ناممکن چیز ہے نسل، ہاں وہ خود جو سیکھنے والا اس لیے کہ سیکھنے والے کی کوشش ہوگی تو سیکھے گا، ورنہ تو ہر آدمی کے پاس 1000 بہانے، اور دروازہ عالم بجاتا بھی رہے کہ بھائی آج ٹائم نہیں ہے، آج جو ہے کپڑے نجس ہے، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں، بہانہ بازی کریں گے نہیں، اس لیے جس کو سیکھنا واجب ہے وہ جا کے اس کی ذمہ داری پوری کرے، مولوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے
وہ عام عوام کی ذمہ داری کو سیکھے، یعنی مولوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس عالم میں مصاحبت ہو جائے تو 3 ذمہ داریاں آتی ہیں. نمبر 1 گناہگار توبہ کرنا واجب. نمبر 2 آثار وضعی نمودار ہو سکتے ہیں اور بچہ کالا پیدا ہو، خود گورا ہو بچہ کالا نکلے، پروڈکٹ جیسی ڈالیں گے اس طرح ہوگا. جیسے خام مال ڈالتے ہیں ہم کارخانوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کارخانوں کے اندر جو ہے پروڈکٹ کے اندر خام مال ہم نے غلط قسم کا ڈالا تو پروڈکٹ بھی ایسے ہی نکلے گی. ہاں. اور تیسرا وظیفہ ہے کفارہ دینا. یہ 3 وظیفے انسان کی گردن پر آ جایا کرتے ہیں. اور حیض خالی حیض نہیں جو یقینی ہے، بلکہ عورت پر جب احکام شرعیہ کے لیے حیض کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں بھی یہی 3 احکام واجب ہیں. جیسے احتیاطاً جو ہے عورت حیض کر رہی یا کچھ احکام شرعیہ کی وجہ سے کہ جس میں شک میں بھی جو ہے عورت کو حیض کے احکام پر عمل کرنا بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ضروری ہو جاتا ہے. تو جو شک کے ایام میں بھی اس نے حیض کے احکام کی ذمہ داری لی ہو، اس میں بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس پر توبہ کرنا واجب ہے، آثار وضعی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کفارات دینا بھی احتیاط مستحب ہے. ضروری یقینی حیض ہو، بلکہ شرعی طور پر قائم مقام حیض ہے، وہاں پر بھی یہی 3 وظیفے انجام دے گی. البتہ یہ کہ ایک مسئلہ شرعی ذرا ٹپیکل ہے، اس کو آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے عرض کریں گے کہ جب 2 حکم ٹکرا جائے تو عورت کس مسئلے پر عمل کرے گی. مثلا ایام ماہ رمضان میں عورت پر روزہ رکھنا بھی واجب ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، اور دوسری طرف سے شوہر کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. حق زوجیت ادا کرنا عورت پر واجب ہے. اور رمضان کے مہینے میں دونوں چیزیں ٹکرا جاتی ہیں. اس سے پہلے وہاں پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ جہاں پر خالی استمتاعات کی بات ہے. استمتاعات یعنی اوپر سے لذت اٹھانا، اس کی شریعت میں اجازت بھی روزے کی حالت میں بھی. لیکن انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس سے میں مجنب نہیں ہو جاؤں گا، تب وہ استمتاعات کی اجازت ہے. اگر کسی کو شک بھی ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا اور جو ہے لیک ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ بھی واجب ہوگا. گناہگار بھی ہے، کفارہ بھی واجب ہوگا. جس کو پورا اطمینان ہے، پوری یقین کی بات ہے کہ مجھے لذت اٹھانے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مجرم نہیں ہوگا، خالی لیسدار پانی نکلا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منی خارج نہیں ہوگی، اتنا یقین ہے، اطمینان ہے، تو وہ روزے کی حالت میں بھی عورت سے استفادہ کر سکتا ہے، اگرچہ کہ مکروہ ہے. روزے کی حالت میں وہ مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے، لیکن مکروہ ہونے کے باوجود جائز ہے. اور جائز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جائز ہونے میں 2 حکم ٹکرا جاتے ہیں. ایک طرف سے شوہر حق زوجیت کا مطالبہ کرتا ہے، شوہر کی بات حق زوجیت میں عورت پر ماننا لازم ہے. دوسری طرف سے اللہ تقاضا کرتا ہے کہ روزہ رکھو، یعنی حق زوجیت نہیں دے سکتے ہیں.
کیونکہ مجنب حالت میں روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو دونوں ٹکرا رہے ہیں. حق زوجیت شوہر طلب کر رہا ہے وہ بھی واجب ہے، اور اللہ طلب کر رہا ہے روزہ. روزے کی حالت میں دونوں احکام ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. ٹکرانے کی صورت میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ انسانوں کے مقابل میں جب بھی اللہ کا حکم ٹکرائے گا تو اللہ مقدم ہے انسانوں کی نسبت سے، کیونکہ ہم انسانوں کی بات بھی مانتے ہیں. مثلا والدین کی بات ماننا ضروری ہے بہت سی جگہوں پر، شوہر کی بات بیوی کو ماننا ضروری ہے بہت سی جگہوں پر. تو یہ انسان ہے نا، انسان کے مقابلے میں اللہ کا حکم ٹکرا جائے تو اللہ کی بات والدین پر بھی مقدم ہے، اللہ کی بات جو ہے شوہر پر بھی مقدم ہے. اس لیے اس بیوی پر روزہ رکھنا واجب ہے، اپنے شوہر کو ناراض کر کے بھی ٹھکرا دینا واجب ہے. یعنی واجب ہے کہ شوہر کو ٹھکرا دے، اس لیے کہ یہاں پر روزہ رکھنا واجب ہے. شوہر چاہے کتنا ہی مطالبہ کرتا رہے، عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی بات کو روزے کی حالت میں حق زوجیت واجب تھا اس کے باوجود یہاں پر ٹھکرا دے. واجب ہے عورت پر کہ روزے کی حالت میں اس سے منع کرے. بالکل ہمارے گھر اگر منع نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں عورت پر بھی کفارہ آئے گا، مرد پر بھی کفارہ آئے گا. اور اگر شوہر زبردستی سے کرے تو شوہر پر اس کا کفارہ بھی آئے گا اور بیوی کا کفارہ بھی آئے گا، زبردستی سے اگر کر دیا تو. ہاں یعنی 60 روزے کے بجائے 120، خالی 120 نہیں، تینوں کفارے آئیں گے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں حرام تھا نہیں. تو یہاں پر جو ہے دیکھا آپ نے، بیوی کا کفارہ بھی اسی شوہر پر آئے گا کیونکہ زبردستی سے یہ کام کیا گیا ہے. دخول ہے تو وہ بھی جو ہے جنابت ہی ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دخول ہو گیا تو جنابت مانی جائے گی، روزہ چلا جائے گا، دونوں کا چلا جائے گا. ایک غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے نا، وہ غلام دو ہاں غلام نہیں ملتا ہے تو معذور ہے انسان، جب ملے تب کی بات ہے، نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں البتہ یہ کہ 3 کفارے حیض کے عالم میں ہوا کرتے، اگر حیض کے عالم میں نہیں ہے تو پھر جو ہے ایک ہی کفارہ آئے گا، کیونکہ بہرحال حلال چیز تھی، حلال چیز سے روزہ توڑیں گے تو ایک کفارہ ہے، حرام چیز سے روزہ توڑیں گے یعنی حیض کی حالت میں یہ کام ہو تو پھر 3 کفارے آئیں گے. پھر بھی جو ہے 3 کفارے آئیں گے، ہے نہیں؟ ہاں تو حرام ہے، حرام بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. صرف ایک کفارہ نہیں آئے گا، جتنی دفعہ جمع کریں گے اتنے کفارے لازم آئیں گے. نہیں پھر بھی کفارہ ہے، اس کو روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا تو اس کا بھی کفارہ ہے، اور جمع کرنے کا الگ کفارہ آئے گا. دونوں پر آئے گا. زبردستی اس وقت کی جب عورت کسی طرح راضی نہیں ہو رہی، شوہر مجبور کر رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ صرف شوہر پر نہیں، شوہر کے اوپر بیوی کا بھی کفارہ آئے گا. شوہر پر جو اپنا بھی آئے گا اور بیوی کا بھی کفارہ آئے گا. نہیں کر سکتا، ہاں رات کو کر سکتا، صحیح ہے، رات کو اجازت ہے، لیکن رات دن کے جتنی دفعہ کرے گا اتنے کفارے لازم آتے چلے جائیں گے. یعنی ایک دفعہ میں ایک کفارہ، 2 دفعہ میں 2 دفعہ، 3 دفعہ میں 3 کفارے، اس طرح جتنا بڑھتا جائے گا اتنے کفارے بڑھتے چلے جائیں گے دونوں پر. ہاں اگر بیوی راضی نہیں ہے تو پھر جو ہے بیوی کا کفارہ بھی شوہر پر آتے چلے جائیں گے، راضی ہے تو دونوں پر آئیں گے، دونوں پر کفارے آئیں گے. ہاں حیض کی حالت میں 3 کفارے آئیں گے. اگر عام حالات حیض کی حالت نہیں ہے تو پھر ایک کفارہ آتا ہے. 3 کفارے ہیں، 3 کفارے ہوتے ہیں ہمیشہ. یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا مسلسل، وہ بھی 31 روز سے مسلسل ہے، ہاں، اور غلام کو آزاد کرنا. یہ تینوں کفارے واجب ہوں گے جب حرام چیز سے کوئی مجنب ہوتا ہے تو. حرام سے کب ہوگا؟ جب حیض کی حالت ہوگی. اما حلال کی حالت میں کہ جب بیوی حلال ہے اس وقت ہو تو اس وقت ایک کفارہ لازم آئے گا.
چاہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے مسلسل رکھے. ہاں مسلسل سے مطلب 31 روزے مسلسل ہے. ہاں تو اس سے دوسرے مہینے سے اتصال ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مسلسل کہتے ہیں. وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ کرے تو اور اچھی بات ہے. مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے احکام پر عمل کر سکتی ہے. ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی. ہاں تو وہ اپنے احکام پر عمل، یعنی مثلا وہ کرسچن ہے تو کرسچن اپنے احکام پر عمل کرے گی، جو اس کو حکم ہے اس کے حساب. شوہر جو مسلمان ہے تو شوہر اپنے احکام پر عمل کرے. اگر اس کے اپنے مذہب کے لحاظ سے 40 دن واجب ہے تو پھر نہیں کر سکتے. نہیں کر. اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کا حکم نہیں چلا کرتا ہے. ہاں لیکن وہاں پر چونکہ اس کے مذہب کے لحاظ سے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. اس کے مذہب کا بھی خیال کرنا ضروری ہے نا. تو بات ہم اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر مرد بھی ایک قسم کا ولی ہے، جیسے باپ بچے کا ولی ہے، شوہر بیوی کا ولی ہے، اور اللہ بھی ولی ہے، تو اللہ کی ولایت زیادہ طاقتور ہے. اس لیے اللہ کی ولایت کے مقابلے میں شوہر و والدین کی ولایت نہیں چلا کرتی، کیونکہ ان کو ولایت ملی ہی اللہ کی وجہ سے. اور اللہ جب جو ہے ان چیزوں کو منع کرے تو اللہ کی ولایت کے مقابلے میں یہ انسانوں کی ولایتیں نہیں چلتی ہیں. اس وقت اللہ کا حکم مقدم ہے. ہاں البتہ اگر شوہر بیوی سے استمتاع حاصل کرنا چاہے روزے کی حالت میں، حیض کی حالت میں، روزے اور حیض دونوں حالت، تو بیوی پر کیا منع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب یہ سنیے گا، اس میں بھی بیوی پر منع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی اتنی حد تک اطاعت کرنا واجب ہے اور اللہ نے بھی اس سے منع نہیں کیا ہوا ہے. تو پھر یہاں پر استمتاعات میں بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، اور یہ اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ منع نہیں کر رہا، اس میں اللہ سے ٹکراؤ ہی نہیں ہو رہا. خالی جمع کرنے میں جو ہے اللہ سے ٹکراؤ ہو رہا تھا، لیکن روزے کی حالت میں، حیض کی حالت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں البتہ حیض کی حالت میں آغا سیسا نے کہا احتیاط واجب کی بنیاد پر دخول نہ بھی ہو تو تھوڑا سا بھی کام کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر ممنوع، چاہے دخول نہ بھی ہو تو. وہ تو عرض کر دیا کہ وہ پہلے گزر گیا کہ وہ حیض اور غیر حیض میں دونوں بیوی کی رضامندی کے ساتھ اجازت ہے، لیکن جو ہے روزے میں اجازت نہیں. روزے میں وہ مجنب ہو جائے گا، مجنب جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے. عام حالات میں اجازت دیے. ہاں مجنب ہوگا، بالکل مجنب ہوگا، اس میں بھی مجنب کہلاتا ہے. دونوں مجنب ہو جائیں گے. حالت حیض میں وہ الگ بات ہے اور روزے میں الگ بات ہے. روزے کی حالت میں پھر بھی حرام رہے گا، حرام بھی رہے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا، کفارہ بھی جو تھا وہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے احکام شرعی یا آثار وضعیہ والے مترتب ہوں گے. بلکہ بعض لوگوں نے ہمارے پاس یہ آ کر شکایت بھی کی کہ یہ جو ہے کیسا شریعت نے اجازت دی ہے جس میں عورت کو اتنا نقصان ہوا کرتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. نہیں تو پھر یہ شریعت نے کیسے اجازت دی؟ تو ہم نے ان کو یہی جواب دیا کہ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نقصان ہوتی ہے، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شریعت ہر چیز میں نقصان کو جو ہے وہ مد نظر نہیں، مصلحتوں کو مد نظر رکھتی ہے. نہیں شریعت نے اجازت دی مصلحتوں کو تحت، تو نقصان تو بہت ساری ہے. سگریٹ پینے میں کیا نقصان نہیں ہوتا ہے؟ نہیں نقصان ہوتا ہے، یقینی نقصان ہے، اس کے باوجود سگریٹ پینے کی اجازت دی. کیا جہاد میں جانے میں نقصان نہیں ہے کہ انسان کی جان ہی چلی جاتی ہے؟ نقصان یقینی ہے، اس کے باوجود جو ہے شریعت نے واجب کر دیا. کیا جو ہے خمس نکالنے میں نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے، نقصان کو نہیں دیکھا جاتا ہے،
شریعت مصلحتوں کو دیکھتی یعنی مصلحت و مصالح مفاسد کو دیکھتی یعنی ہاں یہ نقصان معیار نہیں، مصلحت و مفسدہ معیار ہوا کرتا ہے یعنی ہاں. تو بیوی پر منع کرنا حرام ہے، روزے کی حالت میں، حیض کی حالت میں، اگرچہ کہ مکروہ ہے، عورت کے لیے بھی مکروہ ہے، مرد کے لیے بھی مکروہ ہے، لیکن عورت پر مکروہ ہونے کے باوجود وہ منع کرے تو حرام ہو جائے گا، کیونکہ شوہر کی اس وقت اطاعت کرنا واجب ہے، اس پر اطاعت کرنا واجب ہے. استمتاع کی شریعت نے اجازت دی ہے روزے کے اندر اور ایام رمضان میں، حیض کے عالم میں بھی اجازت دی ہے. تو شوہر وہ اس حالت میں استمتاعات حاصل کرتا ہے تو شریعت میں استمتاعات کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے جو ہے جائز ہے، اور عورت کے لیے بھی جائز ہے استمتاعات کو دینا. اور شریعت کا یہ حکم چونکہ اللہ سے نہیں ٹکرا رہا ہے اور ولایت انسان سے بھی نہیں ٹکرا رہا ہے، تو یہاں پر بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگرچہ کہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو. کبھی کراہت میں بھی واجب ہو جایا کرتا ہے، تم کام مکروہ ہے، روزے کی حالت میں استمتاعات بھی مکروہ ہے، لیکن مکروہ میں بھی شوہر کی اطاعت کے لحاظ سے واجب ہو جائے گا. تو کبھی کبھی کام مستحب ہوتا ہے لیکن کسی ولایت کے تحت وہ واجب ہو جائے گا. مثلا بچے کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر والدین منع کر دے کہ آج آپ مسجد میں نہ جائیں اور ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کے جانے سے، تو یہ جو مستحب تھا مسجد میں جانا وہ اب حرام ہو جائے گا، کیونکہ والدین نے منع کر دیا. والدین نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کا دل جو ہے ناراض ہوتا ہے، تو اس وقت مسجد میں بچے کو جانا نماز پڑھنے کے لیے حرام ہے. کوئی بھی بالغ ہو، بالغ پر بھی جو ہے والدین کا حکم چلتا ہے. بزرگ کیا وہ مرنے کے قریب بوڑھا ہو گیا پھر بھی والدین کا حکم ماننا پڑے گا. والدین کا حکم ہمیشہ چلتا ہے، نہیں بالغ و نابالغ سب پر چلتا ہے نا، والدین کی بات ماننا ضروری ہے. یعنی مسجد میں نہیں جائے گا تو ہاں میں تو سمجھا مسجد میں جانے سے مجرم کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں استمتاعات میں مجرم ہونے کا خطرہ ابھی بتایا کہ اگر مجرم ہونے کا خطرہ اور شک موجود ہے تو پھر استمتاعات لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر مجرم ہو گیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا. ہاں یہ سوچ سمجھ کے استمتاعات حاصل کرے، کیونکہ خطرہ بہت زیادہ ہے، کہیں ایک دم لیک ہو گیا تو پتہ چلا کفارہ بھی آئے گا، گناہ گار بھی ہو گئے. ہاں تو یہ مسائل تو ہے بہر، سوچ سمجھ کے چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے نا. صلی اللہ علی سیدنا